اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح نہیں فرماتے کہ تم پر روزہ فرض ہے لازماً لازماً. ہم جانتے ہیں یہ ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا ہے، لیکن انداز بہت پیارا ہے. ایک بہت ضروری بات ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ چیزیں مس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں ہمیں بتاتے لازمی تم نے روزہ رکھنا ہے، فل اسٹاپ. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی، اتنی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آرام سے کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ سکتے تھے روزہ رکھو بس. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چنے تاکہ یہ بات آپ کے اور میرے اندر تک پہنچے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ آیت شروع کرتے ہیں کہتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لے کر آئے ہو، یعنی آپ، ہم. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم امانت والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا، ہم مٹی کے بنے ہوئے، ہم کیا ہے، ری ارینجمنٹ آف میٹر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا رتبہ بڑا کیا. ہم کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمت بخشی. یہ ایک رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اے وہ جو ایمان لے کر آئے ہو، امانت والے لوگ جن کے درمیان میں ٹرسٹ ہے، جن کا تعلق ہے، یعنی ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا ہمارا ایک تعلق ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے پیار سے سمجھا رہے ہیں، آپ کا رتبہ بڑا کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، اے وہ جو ایمان لائے ہو. اور پھر فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کتبہ پیار سے الفاظ ہے. پتہ یہ پیسو فعل ہے، مجھولے سے بولتے ہیں، جسے آپ انگلش میں پیسو فارم بولتے ہو. آپ پر فرض کیے گئے. یہاں پہ الفاظ یہ آ سکتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کر رہا ہوں میں، نہیں، روزے فرض کیے گئے، آپ رکھیں روزے. پیسو فارم استعمال ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ایون یہاں پر بھی اپنی رحمت دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی برڈن نہیں ڈالنا چاہتے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلی نسلیں گزری ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا، جو تم سے پہلے لوگ رہے انہوں نے بھی روزے رکھے اور انہوں نے بھی اس سے خیر ہی کمائی ہے. سو آپ اکیلے نہیں ہو، پریشان نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ پہلی دفعہ جم جاتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں آپ ہی کی طرح کا بندہ ہوتا ہے اور وہ بینچ پریس 200 کلو اٹھائے ہیں اس نے بینچ پریس پہ. ہوگا تو یار اس کے پاس بھی وہی 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں جو میرے پاس ہیں، اگر یہ کر سکتا ہے تو ایک دن میں بھی کروں گا. یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ پر فرض کیے ہیں، پچھلوں پر بھی ہم نے فرض کیے، تو انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، ان کے لیے یہ بہتر ثابت ہوئی. اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر بات ختم کرتے ہیں لعلکم تتقون. یہ سب کس لیے؟ کہ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. اور وہ جس کے اندر تقویٰ آ جائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے. جس کے اندر تقویٰ آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سب معاملے آسان فرما دیتے، اس کو سکون دیتے. یہ جو رمضان کی آیات ہیں بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ سمجھیں محبت کی آیات ہیں. آپ قرآن مجید کو ایسا سمجھیں کہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا خط ہے ہمارے لیے، اس بادشاہ کے درمیان جس نے سب کچھ پیدا کیا اور اس ناچیز اس بندے کے درمیان. ریئل محبت، جو اصل محبت ہوتی ہے یا اصل محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ بار بار آپ کو یہ ریمائنڈ کرواتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، آپ کو آپ کے پاس بار بار آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے راستے سے بھٹک رہے ہیں نا تو آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی نقصان اپنے آپ کو پہنچا دو گے، تو وہ آپ کے پاس پھر آتے ہیں، واپس آؤ. اور یہ چیزیں پھر آپ کے اندر واپس آتی ہیں. اور یہ جب آیات پڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرماتے کہ روزہ رکھو بس، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے وہ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بڑا کرتے ہیں. آپ کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں پیسے فارم میں، ایسے ہی جیسے آپ سے پچھلوں پر ہم نے فرض کیے تھے. آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں. یہ پہلوں کے لیے بھی بہتر ہوا، آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور آخری گول کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آ جائے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے اور محبت ہی محبت ہے. آپ نے ہر کسی کی محبت حاصل کر لی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نہیں حاصل کی تو پھر اس سب کا کیا مقصد ہو؟